السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے۔ قضا عمری کی نماز نفل نہیں ہے بلکہ فرض ہے، اور اس میں ہم فرضوں کی نیت کریں گے، ہم اس میں نفل کی نیت نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قضا عمری کی جو نماز ہے اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک جب ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے اور قضا عمری کی نمازوں کو پڑھنے کا اللہ نے پڑھنے کی ہدایت دی ہے، تو اس وقت تک ہماری جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ہم ان کا ایک اندازہ لگا لیں، ان کو متعین کر لیں کہ بھئی ہماری اتنی نمازیں، اتنی سال کی نمازیں چھوٹی ہیں۔ مثال کے طور پر 5 سال کی یا 10 سال کی یا 20 سال کی یا جتنی بھی سال کی ہماری نمازیں چھوٹی ہیں، ہم ان نمازوں کو ایک کاپی پر لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اگر متعین ہو، اگر اندازہ ہو، اگر معلوم ہو کہ بھئی اتنی نمازیں چھوٹی ہیں تو الگ بات ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو ایک اندازے سے طے کر لیں، لیکن زیادہ طے کریں، کم نہ کریں۔ اس کے بعد میں آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں، طریقہ اپنا لیں کہ آپ روزانہ جتنی نمازیں آپ سے پڑھی جا سکیں آپ ان نمازوں کو پڑھ لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، نیت اس طرح سے کریں گے کہ مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں گے کہ میری جتنی بھی فجر کی نمازیں چھوٹی ہیں ان میں سب سے پہلی فجر کی نماز یا سب سے آخری فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ سب سے اچھی نیت اور سب سے اچھا طریقہ اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طرح سے نیت کر لیں کہ میری جتنی بھی بقیہ نمازیں ہیں جو مجھ سے چھوٹی ہیں ان میں سب سے پہلی یا سب سے آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح سے نیت کر لیں، تو اس طرح سے نیت کرنے سے فجر کی جو جتنی بھی آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں ان میں سے سب سے پہلی کی آپ نیت کر رہے ہیں تو سب سے پہلی، اور سب سے آخری کی نیت کر رہے ہیں تو سب سے آخری نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ روزانہ آپ اس طرح سے ہی پڑھتے رہیں، اس طرح سے ہی نیت کرتے رہیں کہ جتنی بھی فجر کی میری نمازیں چھوٹی ہیں ان میں سب سے پہلی یا آپ سب سے آخری کہہ لیں، جو بھی آپ چاہیں وہ کہہ لیں کہ میں وہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ ظہر میں بھی ایسا ہی کرنا ہے، عصر میں بھی، یعنی ساری نمازوں میں ایسا ہی کرنا ہے۔ تو فجر میں 2 رکعت فرض پڑھنے ہیں، ظہر میں 4 رکعت فرض، عصر میں 4 رکعت فرض، مغرب میں 3 رکعت فرض، اور اسی طرح سے عشاء میں 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر پڑھنے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں ان نمازوں کی قضا کرنی ہے۔ اس بارے میں ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جو وقتی نمازیں ہیں ان نمازوں کے ساتھ بھی ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے، ہم فجر کی وقتی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو تھوڑا پہلے آ جائیں، اور تھوڑا پہلے آنے کے بعد میں ہم ان نمازوں کو ادا کر لیں، یعنی ہم اپنی فجر کی نماز پڑھ لیں کہ میری جو جتنی بھی فجر کی نمازیں چھوٹی ہیں ان میں سب سے پہلی یا سب سے آخری فجر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح سے نیت کر لیں اور فجر کی نماز پڑھ لیں۔ جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ظہر میں اس طرح سے کر لیں، عصر میں کر لیں، مغرب میں کر لیں، عشاء میں کر لیں، یعنی ہر نماز میں اس طرح سے کر لیں تو بھی آسان طریقہ ہے۔ اور اگر آپ کے پاس میں بہت زیادہ وقت ہے، بہت زیادہ فرصت ہے تو آپ اپنے حساب سے جتنی آپ کو فرصت ہو آپ زیادہ سے زیادہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک ہی نماز پڑھیں گے یا 2 ہی پڑھیں گے، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ اپنے اعتبار سے جتنی نمازیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک بھی آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نماز فرض ہے، نفل نہیں ہے۔ اس وقت میں نفل نماز پڑھنا منع ہے، فرض نماز پڑھنا منع نہیں ہے۔ یہ نماز فرض ہے، آپ اس کو اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عصر سے مغرب تک بھی آپ اپنی چھوٹی ہوئی جو نمازیں ہیں ان نمازوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورج پیلا ہونے سے پہلے یعنی مغرب کی نماز سے تقریباً 20 منٹ پہلے تک آپ ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو فرض نمازیں ہیں، یہ جو آپ کی قضا عمری کی نمازیں ہیں جو آپ کی عمر میں چھوٹ گئی ہیں، پہلی زندگی میں، گزری ہوئی زندگی میں آپ سے قضا ہو گئی ہیں، ان فرض نمازوں کو آپ 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس اس بات کا دھیان رکھیں کہ سورج نکل نہ رہا ہو، یعنی سورج طلوع نہ ہو رہا ہو، سورج غروب نہ ہو رہا ہو، اور اسی طرح سے زوال کا وقت نہ ہو۔ بس ان 3 وقتوں کا دھیان کریں، باقی ان 3 وقتوں کے علاوہ آپ کبھی بھی ان نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میری 5 سال کی چھوٹی ہے یا 6 سال کی، تو آپ 1 سال اور بڑھا دیں، فالتو، یعنی زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ زیادہ پڑھیں گے تو اچھی بات ہے، کم نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ ہر وقتی نماز کے ساتھ میں ایک نماز ملا لیں گے تو 10 سال 5 سال جتنی سالوں تک بھی آپ ان نمازوں کو پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت اور کوئی برائی اس میں نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ جو بھی نمازیں ہوں گی تمام نمازیں آپ کے ذمہ سے اتر جائیں گی، آپ کے ذمہ سے ختم ہو جائیں گے، یعنی آپ کے اوپر جو ان کا بوجھ ہے وہ بوجھ آپ کے اوپر سے اتر جائے گا۔ آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔